السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ ایمان والو، اللہ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارو اور ہمیشہ جائزہ لیتے رہا کرو کہ آنے والے کل کے لیے تم نے کون سے اعمال بھیج رکھے، کیا سامان تیار کر رکھا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ حضرات محترم، ہماری بات جاری تھی گزشتہ جمعے سے کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جن کی مدد سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں، اور زندگی کا جائزہ لینے کا حکم قرآن کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، بس یہ ہمیشہ جائزہ لیتے رہا کرو۔ اس حوالے سے چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے جن کی مدد سے ہم اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال یہ رکھا تھا کہ وہ کون سی کتاب ہے جو قرآن کریم کی طرح من وعن محفوظ ہے اور قرآن کریم کی طرح لاریب کتاب ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کون سی کتاب ہے جو صحیح بخاری سے بڑھ کر محفوظ ہے۔ قرآن کی طرح لاریب، صحیح بخاری سے بڑھ کر محفوظ، اس پہ ہماری بات ہو چکی تھی۔ وہ میری اور آپ کی لکھی ہوئی کتاب ہے جو قرآن کی طرح محفوظ ہے، صحیح بخاری سے، قرآن کی طرح لاریب ہے اور صحیح بخاری سے بڑھ کر محفوظ ہے۔ لکھی میں نے اور آپ نے ہے، ساری کاوشیں ہماری ہیں، ریکارڈ اللہ نے رکھا ہے جس کا نام اعمال نامہ ہے۔ اور وہ کون سی کتاب ہے جو مرنے کے بعد بھی بندہ لکھتا رہتا ہے؟ وہ اعمال نامہ ہے جو مرنے کے بعد بھی بندہ لکھتا رہتا ہے، کیونکہ جو اس نے اچھے یا برے اعمال کیے اس کے اثرات اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں۔ اس کی کتاب کھلی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ اثرات بھی لکھے جاتے ہیں۔ انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم۔ ہم صرف اعمال نہیں لکھتے، اعمال کے اثرات بھی مرتب کرتے رہتے ہیں اس کتاب کے اندر، ٹھیک ہے۔ پھر سوال یہ تھا کہ وہ کون سی امت ہے دنیا میں جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہے؟ جواب یہی تھا کہ وہ امت محمدیہ ہے، محمد رسول اللہ پہ ایمان لانے والی امت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سوال پہ سوال یہ تھا وہ کون سی امت ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہونے کے باوجود سب سے عبرتناک پستی کا شکار ہے؟ اس کا جواب بھی یہ ہے کہ وہ امت بھی امت محمدیہ ہے۔ پھر سوال پہ سوال یہی تھا کہ وہ کون سی وہ جو امت ہے جو سب سے زیادہ عبادت گزار ہونے کے باوجود دنیا کی صفوں میں سب سے آخر میں کھڑی نہیں بلکہ لیٹی ہوئی ہے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہی بتائی تھی کہ محض نیکیاں کرنے سے بندہ زوال سے باہر نہیں آتا، عروج کے دن اس کے شروع نہیں ہوتے، بلکہ جب تک معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کرنے کے لیے یہ امت اٹھتی نہیں، معروفات کو قائم کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوتی، اس وقت تک زوال اس سے ہٹ نہیں سکتا،
اس پہ میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ جبرائیل امین کو اللہ کہتے ہیں جا کے بستی الٹ دو، فلاں بستی. جبرائیل امین کہتے ہیں یا اللہ اس بستی میں تیرا نیک بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک میں بھی کبھی تیری نافرمانی نہیں کی، کہا یہ بستی اس پر بھی الٹا دو. کیوں؟ اس لیے کہ میری نافرمانی ہوتی رہی لیکن میری دھرتی پہ میری نافرمانی ہوتی رہی، میرے اس نیک بندے کے ماتھے پہ کبھی شکن تک نہیں آئی. اس پہ بھی ہماری ساری بات ہو چکی تھی. اب اس سے آگے کی بات ہے آج کی. لا الہ الا اللہ. آج بھی اسی طرح کچھ چند سوالات ہیں. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف کلمہ نہیں پڑھا، الحمدللہ کلمہ پہ استطاعت کی حد تک اللہ مزید توفیق عطا فرمائے. ایمان ہے، یقین ہے. ایمان تو اندر کا نام ہے، باہر تو اس کا اظہار ہے. لیکن سوال یہ ہے کیا ہم اسلام کے نمائندے ہیں؟ سوال یہ ہے کیا ہمیں اسلام کی نمائندگی کا حق حاصل ہے؟ میرے سمیت ہر بندہ غور کرے. میرے ایک عام طور پر عادت یہ ہوتی ہے میں اسی طرح سوال ہم کم کرتا ہوں، آپ زیادہ کرتا ہوں. آپ سے مراد آپ نہیں ہوتے، میں مائنس نہیں ہوتا، سب سے پہلے میں خود ہوتا ہوں. کیونکہ الحمدللہ قرآن کی مطالعے کی عادت ہے، قرآن ہمیشہ مخاطب کرتا ہے بندے کو، تو وہی عادت مجھے پڑی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے، میں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. قرآن کا آپ انداز دیکھیں، قرآن آپ کو مخاطب کر کے بات کر رہا ہوتا ہے. تو لامالہ جس چیز کی ہم نشینی آپ اختیار کرتے ہیں تو اس کا پرتو پڑتا ہے آپ پہ. میں نے ایک دفعہ سوچا، بلکہ کسی ساتھی نے شاید اعتراض کی شکل میں یا ہلکے پھلکے انداز میں مجھے کہا تھا آپ مخاطب کر کے بات کرتے ہیں. میں کہا ہاں جی الحمدللہ مخاطب کر کے بات کرتا ہوں. پھر میں سوچتا بھی رہا یہ چیز میرے اندر یہ تبدیلی کیسے آئی ہے. بندہ کہتا ہے نا ہم ایسے، میں کہتا ہوں آپ ایسے. تو میں سوچ رہا تھا یہ تبدیلی کیسے آئی. تو پھر میں اس نتیجے پر پہنچا الحمدللہ یہ تبدیلی قرآن کے مطالعے سے آئی ہے. قرآن کا پرتو پڑتا ہے. قرآن ہمیشہ مخاطب کر کے آپ کو بات کرتا ہے. اب آپ سے مراد آپ نہیں ہے، سب سے پہلے میں ہوں، اس کے بعد آپ ہیں. بندہ اپنے آپ کو بھی تو مخاطب کرتا. بندہ مخاطب بھی ہوتا، مخاطب بھی ہوتا. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. تو سوال یہ ہے حضرات محترم، کیا ہم اسلام کے نمائندے ہیں؟ کیا ہمیں اسلام کی نمائندگی کا حق حاصل ہے؟ جب ہم یہ اقرار کرتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اقرار دراصل دعویٰ ہے. ہم دعویٰ کرتے ہیں، یہ اقرار دراصل دعویٰ ہے. ہم یہ مدعی بن کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم اسلام کے نمائندے ہیں. جب ایک انسان کلمہ پڑھتا ہے، جب میں اور آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کلمہ پڑھنا اقرار کرنا سراسر دعویٰ کرنا ہے. اب میرے سمیت ہر بندہ سوچے، آپ سوچیں، پوری امت سوچے، کیا ہمیں اسلام کی نمائندگی کا حق حاصل ہے؟ کیونکہ دعویٰ کرنے کے بعد اب آپ کی زندگی آپ کی نہیں رہی. آپ کی زندگی غلط ہو یا درست اسلام کی نمائندگی کر رہی ہے. اسلام کا اقرار کرنے کے بعد، اسلام کی شہادت دینے کے بعد اب آپ کی زندگی صرف آپ کی نہیں رہی، بلکہ آپ کی زندگی آپ کے دین کی نمائندگی کر رہی ہے. جو رائے معاشرے میں آپ کے بارے میں قائم ہو رہی ہے وہ صرف آپ کے بارے میں قائم نہیں ہو رہی، آپ کے دین کے بارے میں بھی قائم ہو رہی ہے. آپ کے شب و روز کی حرکتیں، آپ کا عمل، آپ کا رویہ، آپ کا مزاج، آپ کا سلوک، آپ کا طرز زندگی، آپ کے افکار، آپ کے خیالات، آپ کی اٹھک بیٹھک، آپ کی مجلسیں، یہ سب مل کے آپ کے دین کی نمائندگی کر رہی ہیں. اگر آپ نے یہ کبھی ایسا سوچا ہے پھر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کی ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں. آپ بہت خوش نصیب ہیں
کہ سوچ سمجھ کے آپ زندگی گزار رہے ہیں کہ آپ اسلام کے نمائندے ہیں، کہ آپ کی نمائندگی سے اسلام پہ حرف نہ آئے۔ بندہ نمائندہ ہوتا ہے نا، کوشش کرتا ہے نمائندگی سے حرف نہ آئے، اور یہ نمائندگی بڑی کمال کی چیز ہے۔ گرین کیپ کے لیے کتنے لوگ مرتے ہیں، چاہے وہ کھیل کود کی گلی ڈنڈے کی ہو۔ یہ کرکٹ گلی ڈنڈا ہے نا بھائی، اور کیا ہے؟ اگر یہی کرکٹ ہم کھیلتے اور گلی ڈنڈا کھیلتے یورپ والے تو کون سا کھیل مشہور ہوتا؟ گلی ڈنڈا۔ ہم تو غلام قوم ہیں، ہم تو ان کے تھوکنے کو چاٹنے کو فیشن سمجھتے ہیں۔ پورا کرکٹ قوم اوپر لے گئے، میٹرک فیل ہوتے ہیں، پڑھا نہیں ہوتا، بچپن میں ساری زندگی لوگوں کی کھڑکیاں توڑ کے انہوں نے کھیل کھیلی ہوتی ہے۔ اب میں اپنے گھر کے باہر روک روک کے تنگ آ جاتا ہوں، نہ روکو تو کھڑکیاں توڑ دیتے ہیں، شیشے توڑ دیتے ہیں، یہی جا کے کرکٹر بنتے ہیں جی۔ گرین کیپ، چاہے وہ کھیل جیسے پورا کرکٹ جیسا کھیل ہو، اس پر بھی لوگ مرتے ہیں۔ کیوں؟ پاکستان کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ یہ نمائندگی کتنی بڑی چیز ہے۔ ایک معمولی کھیل کی بھی بندہ نمائندگی کرے تو اپنی پوری زندگی اس پہ لٹا دیتا ہے۔ 11 کھلاڑیوں میں شامل ہونے کے لیے، گرین کیپ پہننے کے لیے لاکھوں جوانیاں ضائع ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ لاکھوں جوانیاں، لاکھوں، کروڑوں میں کہیں تو کم نہیں ہے، کروڑوں بلکہ، صرف گرین کیپ لینے کے لیے۔ سکول سے بھاگتے ہیں، کالج سے بھاگتے ہیں، یونیورسٹیوں سے بھاگتے ہیں، سارا دن کھیلتے رہتے ہیں، ہمسایوں کو تنگ کرتے ہیں، گلیوں والوں کو تنگ کرتے ہیں، پڑوسیوں کو تنگ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، صرف 11 کھلاڑیوں میں شامل ہونے کے لیے۔ آتے 11 ہیں، باقی 11 کروڑ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اس پہ کوئی نہیں سوچتا، سوچنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس پہ کوئی نہیں سوچتا کہ حاصل خلاصہ کیا نہیں کر رہا ہے، حاصل محصول کیا نہیں کر رہا ہے، ضرب تقسیم پلس مائنس سے حاصل کیا ہو رہا ہے، اس پہ کوئی نہیں سوچتا۔ یہ پتہ نہیں کون سا کھیل ہے جس کی وجہ سے پورے لاہور کو بند کر دیتے ہیں، بینک تک بند ہو جاتے ہیں، کاروباری زندگی مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے، نہ آپ گزر سکتے ہیں، نہ آپ ادھر ہو سکتے ہیں، نہ آپ ادھر ہو سکتے ہیں۔ یہ زندگی ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی زوال ہو سکتا ہے؟ مجھے صرف یہ بتائیے گا۔ لا الہ الا اللہ۔ یہاں ایٹم بم بنانے والے کی ضمانت ضبط ہو جاتی ہے، یہاں ورلڈ کپ جیتنے والا وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا وزیر اعظم نہ بنے، سوال یہ ہے کس بنیاد پہ بنا ہے؟ صرف کرکٹ پہ۔ کاش ورلڈ کپ ہم نے جیتا نہ ہوتا۔ آپ بنے، کوئی بھی بنے، لیکن بات یہ آپ کس بنیاد پہ اٹھ کے بن رہے ہیں۔ تعلیم کی بنیاد، ملک کی خدمت کی بنیاد تو عبد القدیر خان تو اس کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے نا، لیکن اس کی ضمانتیں ضبط ہو جاتی ہیں ایسے لوگوں کی، جو گیند یہاں گھمائے اور پیچھے گھمائے، تھوک لگائے، ایسا کرے ویسا کرے، آگے پیچھے سب ہماری مائیں بہنیں دیکھ رہی ہوتی ہیں وہ گیند کہاں کہاں لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ ہیرو بن جاتے ہیں۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی، میں اپنے موضوع پہ رہتا ہوں۔ گرین کیپ کے لیے نمائندگی کتنی فخر کی بات ہے۔ سب اس میں مرتے ہیں، جوانیاں لٹاتے ہیں، مستقبل فیوچر تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو ذرا سوچیں اسلام کی نمائندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ کیا ہمیں اس نعمت کا کبھی احساس ہوا؟ الحمدللہ پاکستان کی نمائندگی میں نے بھی کی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے تفسیر قرآن میں کی ہے، اور واقعی ایک نمائندگی کا بڑا مزہ آتا ہے جب آپ کے سامنے سبز جھنڈا لہرا رہا اور آپ بیٹھے ہوں، پتہ چلتا ہے آپ پاکستان کے نمائندے۔ تفسیر قرآن انٹرنیشنل کمپٹیشن میں 97 میں نے پاکستان کی نمائندگی کی تھی سعودیہ میں، اور اپنا ایک احساس زندہ ہوتا ہے کہ آپ سب سے آگے بیٹھے ہوتے ہیں، پرچم لہرا رہا ہوتا ہے آپ کے سامنے، آپ کو احساس ہو رہا ہوتا ہے، وہ احساس خود بخود آ جاتا ہے کہ آپ پوری مملکت کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ صرف آپ کو بتانے کا یہ مقصد ہے، کبھی ہمیں احساس ہوا ہم دنیا کی آخری صداقت کی نمائندگی کر رہے ہیں، امام الانبیاء کے سینے اطہر پر اترنے والے دین کامل کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، جس کے شد مد زیر زبر پیش میں کوئی غلطی کا امکان تک نہیں، جو امکان بھی رکھے وہ نکل جاتا ہے دائرہ اسلام سے۔
ہم ایسی اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں. کبھی تھوڑا سا سوچیں میرے سمیت، میں بھی آپ سے بڑھ کر گناہگار ہوں، کبھی اس نمائندگی کا احساس ہوا ہے کہ ہم کتنی بڑی نمائندگی کر رہے ہیں؟ کتنی بڑی نمائندگی کر رہے ہیں. اگر احساس ہوا ہے اور اس احساس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش بھی کی ہے، ڈالنے کی کوشش بھی کی ہے، بڑے خوش نصیب ہیں آپ. اگر یہ احساس کبھی نہیں ہوا تو پھر فکر کریں، مایوس نہ ہو. وہ تو آخری سانس تک مایوسی نہیں ہے. فکر کریں. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے مایوس تو کافر قوم ہوا کرتی ہے. اللہ پہ ایمان لانے والا اللہ سے مایوس کیسے ہو؟ آپ کا بچہ آپ سے مایوس نہیں ہوتا بھائی. 3-4 سال کا بچہ، 10-12 سال کا بچہ، چاہے وہ آپ کا بچہ آپ کے سامنے بوڑھا ہو جائے، وہ آپ کا بچہ ہے، وہ آپ سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. بندہ اللہ سے مایوس ہو کیسے ہو سکتا ہے؟ بیٹا ماں سے مایوس نہیں ہوتا، بیٹی باپ سے مایوس نہیں ہوتی، بندہ اللہ سے مایوس کیسے ہو؟ فکر کریں. مایوسی کی ضرورت نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا. مایوسی تو کفر ہے. اللہ کہتے ہیں آؤ یا عبادی، اے میرے بندو. کتنا پیار ہے اس جملے میں، یا عبادی، اے میرے بندو. الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو. یہاں اللہ یہ نہیں کہا اے میرے نیک بندو کہ ہم سب باہر نکل جائیں، صرف نیک بندے ہی اللہ بڑی محبت سے پکار رہے ہیں. نہیں، اللہ کہتے ہیں میرے گناہگار بندو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے گناہوں کے پہاڑ اپنے اوپر توڑ ڈالے، ظلم کی انتہا کر دی. میرے بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے تمام گناہوں کو سوخت کر کے جلا کے راکھ کر دوں گا. انہ هو الغفور الرحیم، میری شان ہی بخشنا اور معاف کرنا اور رحم کرنا ہے. بس شرط ایک ہے، انیبوا الی ربکم، پلٹ آؤ، واپس چھوڑ دو اپنی اس گناہ کی زندگی کو، واپس پلٹ آؤ. جہاں تک جا سکے ہو ٹھیک ہے، بس اب بس کرو، واپس آ جاؤ. انیبوا الی ربکم وانیبوا الی ربکم واسلموا له من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون. اب بھی وقت ہے فرما بردار بن جاؤ، یہ نہ ہو کہ عذاب اچانک آ جائے، پھر تمہاری کوئی مدد نہیں ہو سکے گی، نہ کوئی کر سکے گا، نہ میں کروں گا. پھر تم بلا دو گے، میں تمہیں بلا دوں گا. لا الہ الا اللہ. تو حضرات محترم، نمائندگی نہیں ہوئی آج تک ہے، احساس نہیں ہوا، فکر کرے، مایوس نہ ہو. یہ نمائندگی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے. اور اللہ کی طرف سے یہ جو نمائندگی ہمیں ملی ہے نا، یہ بڑی عجیب نمائندگی ہے. اس نمائندگی کے اندر بھی معجزہ ہے، معجزہ اللہ کا. امیر، غریب، کمی، چودھری، بالا، ماتحت، اولاد، والدین، اساتذہ، شاگرد، چوڑے، چمار، اوپر والے، نیچے والے، سب اس نمائندگی کے اندر ایک صف میں کھڑے ہیں، نفس نمائندگی میں. اس سے بڑا کوئی اعزاز حاصل ہے؟ ان پڑھ، جاہل، گوار، دنیا کا سب سے بڑا پڑھا لکھا، علم و تحقیق کا شاہ سوار، نفس نمائندگی میں دونوں برابر ہیں. سب اسلام کی نمائندگی کر رہے ہیں اگر مسلمان ہیں. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. کبھی سوچا 11 کھلاڑی نمائندگی، باقی ساری قوم ضائع، اور یہاں ایک گوار، جاہل، ان پڑھ جو انگوٹھا بھی نہیں لگا سکتا وہ بھی ضائع نہیں ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاس، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. کتنی خوش نصیبی کی بات ہے. یہ کتنی عظیم ترین معجزاتی نمائندگی ہے. غریب دھوبن کا بھی وہی دین، امیر دولت مند جس کا باس بہت بڑا دولت مند ہے، بہت بڑی شہرت کی بلندیوں پر ہے، بہت بڑے اختیارات اور کرسیوں کی بلندیوں پر ہے، وہ بھی اسلام کا نمائندہ. اور غریب دھوبن بھی اسلام کی نمائندہ.
اللہ کی طرف سے دونوں کو برابر آگے بڑھنے کے مواقع حاصل ہیں، نمائندگی زیادہ سے زیادہ کرنے کے مواقع حاصل ہیں اپنے اپنے دائرہ کار کے اندر۔ کتنی بڑی بات ہے۔ غریب دیوبند بھی اسی اللہ کے سب سے بڑے دین کی نمائندگی کر رہی ہے، کمی بھی اسی کمی بھی اسی دین کی نمائندگی کر رہا ہے، اور چودھری صاحب بھی چودراہٹ کے اندر بیٹھا ہوا اسی دین کی نمائندگی کر رہا ہے، اور دونوں کو اللہ کی طرف سے مواقع حاصل ہیں اپنے اپنے دائرہ کار میں۔ آپ کا اپنا دائرہ، میرا اپنا دائرہ، ٹھیک؟ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ پھر عین ممکن ہے غریب دیوبند آگے نکل جائے، اس کا امیر دولت مند باس کرسی پہ بیٹھا ہوا براجمان، جو شہرت پہ، دولت پہ، عزت پہ، افتخار پہ، دنیا کے سب سے بڑے بااختیار عہدے پہ براجمان ہے، وہ پیچھے رہ جائے، اور غریب دیوبند آگے نکل جائے۔ اللہ کی طرف سے یہ پورا اختیار ہے کہ نہیں؟ غریب دیوبند بھی آگے نہیں کر سکتی، امیر دولت مند پیچھے رہ سکتا، پورے مواقع حاصل ہے۔ اور ایسا ہوتا؟ لا الہ الا اللہ۔ کتنی بڑی بات ہے کہ جو دنیا میں چھوٹا سمجھا جا رہا ہے وہ آگے نکل جائے، جو بڑا سمجھا جا رہا ہے وہ پیچھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپشن دی ہے، مرضی آگے نکل جاؤ، مرضی پیچھے۔ جیسے ہی جمعے کی بات ہے، فضیلتیں ہیں، آپ کو لازم نہیں کیا جو اس ادارے کا سربراہ ہے وہ پہلی صف میں آ کے بیٹھے، آپشن دے دیے۔ اللہ تو امتحان لے رہا ہے، اب مرضی کہ اس پہلی صف میں آ کر نائب قاصد بیٹھتا ہے یا ادارے کا سربراہ بیٹھتا ہے، نتیجہ تو بعد میں نکلنا۔ لا الہ الا اللہ۔ اللہ کی طرف سے برابر مواقع حاصل ہیں، کتنی بڑی بات ہے یہ نمائندگی، کتنی عظیم ترین چیز ہے۔ اللہ نے امیر غریب کا فرق ہی نہیں رکھا، چھوٹے بڑے کا فرق ہی نہیں رکھا۔ لا الہ الا اللہ۔ اور ایسی عظیم ترین معجزاتی نمائندگی کی ہم کتنی تحقیر کر رہے ہیں، کتنی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، یہ صرف دین کا فرق نہیں ہے، نائب قاصد آگے آ جائے، اس کا باس پیچھے کھڑا ہو، یہ اللہ نے فرق خدا کی قسم دنیا میں بھی رکھا ہے۔ یہ نہیں کہ دین کا فرق ہے، جی دین میں نائب قاصد آگے نکل گیا، غریب دیوبند آگے نکل گئی، دنیا میں صاحب باس ہی آگے ہے، نہیں، دنیا میں بھی وہ آگے ہے، اس کے لیے دیکھنے کی آنکھ چاہیے۔ دونوں زندگیوں میں جو ایک اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا، دونوں کی زندگیوں میں اضطراب اور اطمینان کا جوہری فرق ہے۔ کسی کی باہر کی آسائش سے، باہر کے عہدوں سے، باہر کے اختیارات سے اس کے اندر کے سکون کا پتہ نہیں چل سکتا۔ ایک بندہ اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اور ایک بندہ اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا ہے، دونوں مسلمان، دونوں کی زندگیوں میں اضطراب کا اور اطمینان کا جوہری فرق ہے۔ جو اسلام کی نمائندگی کرتا ہے اسے اطمینان کی زندگی حاصل ہے، جو اسلام کی نمائندگی نہیں کرتا وہ مضطرب ہے، اضطراب ہے، بے چین ہے، بے سکون ہے۔ اللہ ذوالجلال کی قسم اسے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ بے سکون ہے تو کیوں ہے، بے چین ہے تو کیوں ہے، مضطرب ہے تو کیوں ہے، تو پتہ ہی نہیں چلتا۔ وہ کہتا عجیب سی اداسی ہے، عجیب سی بے چینی ہے، عجیب سا اضطراب ہے، دنیا کے بلند ترین عہدوں پہ میں چلا گیا، دولت میں نے لے لی، شہرت میں نے لے لی، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے میری زندگی میں سکون نہیں۔ قرآن پڑھا ہوتا تو اسے پتہ چلتا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اطمینان والی زندگی اللہ نے اپنی یاد میں رکھی ہے۔ جو اللہ سے وابستہ ہوگا وہ غریب دیوبند بھی ہوگی تو اس کے زندگی میں اطمینان ہوگا، جو اللہ سے وابستہ نہیں ہوگا، اللہ کے دین کا نمائندہ نہیں کہلائے گا، وہ امیر ترین فرد ہو اور بڑے بڑے محلات کا مالک ہو، تاج محل اس کا ہو، فرعون کا اقتدار ہو، قارون کی دولت ہو، لیکن اندر کی بے چینی وہ ختم نہیں کر سکتا۔ خس و خاشاک میں رہنے والا اور کیا کہتے ہیں بھوکا ننگا رہنے والا
باسی روٹی کھانے والا اگر وہ اسلام کا نمائندہ ہے، اللہ نے اس کو ایسا اطمینان دیا ہوتا ہے، ایسا سکون دیا ہوتا ہے، اور ایسی اس کو عزت اندر کا وقار دیا ہوتا ہے کہ اس کے سکون اضطراب پہ بڑے بڑوں کا اقتدار بھی قربان، بڑے بڑوں کی دولت بھی قربان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کوئی لفاظی نہیں، یہ تو قرآن کہہ رہا ہے۔ اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، ہم اپنے نمائندوں کی، اللہ کے دین کے سب سے بڑے نمائندے رسول ہیں، یا مراد ہی رسول ہے، ہم اپنے نمائندوں کی اور اپنے نمائندوں پر ایمان لانے والوں کی، والذین آمنوا، ایمان والوں کی پوری پوری نصرت اور مدد کریں گے۔ آخرت میں کہا نہیں بھائی، آخرت سے پہلے دنیا میں بھی، فی الحیات الدنیا، ہم اپنے نمائندوں پر ایمان لانے والوں کی، ہم اپنے نمائندوں کی وہ مدد کریں گے جو اس زندگی میں بھی وہ مدد انہیں حاصل ہوگی، اور آخرت میں بھی۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وہاں تو ہے ہی ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، جو نیک اعمال پہ اتر آئے، اسلام کا صحیح نمائندہ بن جائے، مرد ہو کہ عورت ہو، کوئی تفریق نہیں، اللہ کہتے ہیں میں اس کی دنیا کی زندگی کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہوں۔ کبھی کبھی سوچے، کبھی کبھی آپ کو ایک ایسی راحت حاصل ہوتی ہے، آپ نماز پڑھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، مسجد سے نکلنے کا آپ کا جی نہیں چاہتا۔ کبھی کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ ایسے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں اس اللہ کے گھر سے باہر نکل کے جاؤں۔ کتنی اطمینان والی کیفیت ہوتی ہے، خدا پاک کی قسم، بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ یہی تو چاہیے، یہی تو چاہیے، یہی تو اصل زندگی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یہ نہ سمجھیں جو دیندار ہے اس کی صرف آخرت ہے، نہیں، جو دیندار ہے اور دنیا دار ہے، جو دنیا دار بھی تو دیندار ہوتا ہے بشرط دین پر ہو۔ بات یہاں اسلام کی نمائندگی، عدم نمائندگی کی بات ہو رہی ہے، جو نمائندہ ہے جو نمائندہ نہیں ہے، دونوں کی زندگیوں میں جوہری فرق اس دنیا میں بھی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ مجھے اور آپ کو اسلام کا صحیح نمائندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس پر سوال ہے، اللہ ہمیں اسلام کا نمائندہ تو بنایا ہے، لیکن اسلام ہے کیا؟ اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ یہ ہے سوال، اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ ہر قوم کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، اپنی عادات ہوتی ہیں، وہ اپنی عادات سے، اپنی مزاج سے اپنی پہچان رکھتی ہے۔ کسی بھی قوم کو دیکھ لیں، کوئی بزدلی میں شہرت رکھتی ہے، کوئی بہادری میں شہرت رکھتی ہے، کوئی شادی بیاہ کی رسومات میں شہرت رکھتی ہے۔ یہاں تو ایسی قومیں بھی پائی جاتی ہیں جو جن رشتوں میں اللہ تعالیٰ نے کہا رشتہ ہو سکتا ہے، اب تو شاید اسلام کی وجہ سے ختم ہو رہی ہو، لیکن وہ آپس میں وہ رشتے بھی نہیں کرتے۔ ہر قوم اپنا ایک مزاج رکھتی ہے، اپنی ایک پہچان رکھتی ہے، ہر علاقے کے لوگ اپنا مزاج رکھتے ہیں، اپنی پہچان رکھتے ہیں، ہر مذہب اپنی ایک خاص پہچان رکھتا ہے۔ عمومی پہچان کی بات نہیں کر رہا، ایک اسپیسیفک اس کی آئیڈینٹی ہوتی ہے، اس اپنی آئیڈینٹی کی وجہ سے اس کی شہرت، اس کی پہچان ہوتی ہے کہ اس کی اصل آئیڈینٹی یہ ہے۔ اسلام کی اصل آئیڈینٹی کیا ہے؟ اسلام کی اصل پہچان کیا ہے؟ اخلاق نہیں، اخلاق بہت بڑا شعبہ ہے، لیکن ہمارے زوال کا عالم دیکھیں کہ ہمارے اخلاق تو دوسروں کے پاس زیادہ ہیں۔ ما بہل امتیاز اخلاق نہیں ہے، ہماری اصل آئیڈینٹی جس سے ہم بالکل الگ ہیں وہ اخلاق نہیں ہے، وہ معاملات نہیں ہے، وہ اللہ کی توحید پر ایمان ہے، آنے والے دن پر ایمان ہے، اللہ کے نمائندوں پر ایمان ہے، اور سب سے آخری نمائندے امام الانبیاء پر ایمان ہے۔ یہ ہے اصل ما بہل امتیاز آئیڈینٹی ہماری۔ ہر قوم کی پہچان ہوتی، ہماری پہچان عقیدے پر زور اور اصرار، عقیدے کے بعد اعمال ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہے، کردار ہے، سب سے پہلے عقیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لیا،
چاہے جتنا مرضی گناہگار ہو، ایک نہ ایک دن جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحابی نے سنا، انہیں آرام نہیں آیا، بے چین ہو گئے، کہنے لگا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ زنا بھی کرے چوری بھی کرے، آپ نے کہا پھر بھی جنت جائے گا۔ اس نے پھر پوچھا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، آپ نے وہی جواب فرمایا۔ پھر تیسری مرتبہ اس نے کہا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، زنا کرے چوریاں بھی کرے پھر بھی جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي الدَّرْدَاء، زنا کرے چوریاں کرے پھر بھی جنت میں جائے گا، چاہے یہ بات ابو دردہ کو کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ یہ ماں بھی امتیاز بتایا ہے، یہ کوئی زنا ہلکا کرنا نہیں ہے، یہ چوری کو ہلکا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل بتانا لیول کیا ہے۔ اصل ہے ایمانیات، باقی ساری چیزیں اس کے بعد ہیں۔ اور ہم نے کیا کر دیا ہوا، ایمانیات کو نیچے لے گئے، اخلاقیات کو ہم اوپر لے آئے۔ کہتے جی بل گیٹس جنت میں نہیں جائے گا، سر گنگرام نہیں جائے گا، گلاب دیوی نہیں جائے گی۔ یہ دین آپ کے گھر کا خود ساختہ ہے، شرم آنی چاہیے ہمیں ایسی باتیں کرتے ہوئے۔ اللہ بل گیٹس زندہ ہے، اللہ اسے اسلام کی دولت سے مالا مال کرے، ہماری دعا ہے، لیکن جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ ان کا بدلہ دنیا میں چکا دیتے ہیں، آخرت میں رکھتے ہی نہیں ہیں، دولت کی شکل میں، صحت کی شکل میں، عزت کی شکل میں، سب کچھ۔ یہ کئی دفعہ بات ہو چکی، لیکن میں اب موضوع پر رہوں تاکہ میں آگے جا سکوں۔ اگر ہم اسلام کے نمائندے ہیں تو ہمیں اسلام کا ما بہ الامتیاز، اسلام کی حقیقت کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور آج اسلام کی اسی حقیقت پر حملے ہیں، اسلام کی آئیڈینٹی کو مسخ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، عالمی ایجنڈا ہے، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ عورت کو پاور دینے کے حوالے سے کیا کچھ نہیں ہو رہا، حقوق نسواں کے حوالے سے کیا کھیل کھیلا نہیں جا رہا۔ اسلام نے حقوق دی وہ تو کسی کو نہیں دی، لیکن اسلام حقوق کی بات بھی نہیں کرتا، اسلام حقوق فرائض دونوں کی بات کرتا۔ لیکن ہمارے ہاں کیا کھیل کھیلا جا رہا ہے، مرد تو بیچارہ مظلوم ہو کے رہ گیا۔ یورپ میں وہ وقت آ گیا تھا مرد کھڑے ہو گئے تھے، ہم مظلوم ہیں ہمیں حق دیا جائے۔ میرے خیال وہ وقت انشاءاللہ آ ہی جاتا ہے۔ یہاں کیا کچھ یہاں نہیں ہو رہا، رسالت کی توہین اسی سرزمین پہ ہو رہی ہے، اور رسول اللہ کے لیے جن اصحاب کا انتخاب اللہ نے فرمایا ان کی توہین اسی سرزمین پہ ہو رہی ہے۔ ریاست صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون، گونگے۔ ہاں کسی ریاستی ادارے کے سربراہ کی یا کسی ادارے کی توہین ہو پھر پوری ریاست حرکت میں آ جاتی ہے، یہ توہین ہو گئی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو حضرات محترم اسلام کی حقیقت کو سمجھیں، جب آپ اسلام کی حقیقت کو سمجھیں گے تب اسلام کی نمائندگی حاصل ہوگی۔ اگر اسلام کی حقیقت کو نہیں سمجھیں گے اسلام کی نمائندگی کیسے حاصل ہوگی؟ توحید، رسالت، آخرت، ختم نبوت، یہ ہمارے پلرز ہیں، یہ بنیاد ہیں، باقی چیزیں سب اس کے بعد ہیں۔ اور توحید، رسالت، آخرت میں بھی توحید سب سے بڑھ کر ہے، کیوں رسول توحید کے لیے آئے، اور آخرت کا کی جو عدالت برپا ہوگی وہ بھی توحید کی بنیاد پہ ہوگی۔ رسولوں کو مرتبہ بھی توحید کی وجہ سے ملا، آخرت کی عدالت بھی توحید کی وجہ سے قائم ہوگی۔ یہ پورا ایک لیول ہے، ایک اس کا کیا کہتے ہیں سطح ہے کہ آپ نے کس عقیدے کو کس سطح پہ رکھنا ہے۔ جب آپ صحیح سطح پہ رکھیں گے پھر آپ اسلام کی حقیقت کو سمجھیں گے، انشاءاللہ عمل کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اب آگے چلتے ہیں، اگلا سوال اور شاید آج کی اس نشست کا آخری سوال، آپ کا بدترین دشمن کون ہے اور آپ کا قیمتی ترین سرمایہ کیا ہے؟ بس آپ نے اپنے بدترین دشمن سے اپنے قیمتی ترین سرمایہ کو بچانا ہے۔ آپ کے ہاتھ میں پیسے ہوتے ہیں، لاکھوں روپے ہوتے ہیں، آپ خوفزدہ ہو جاتے ہیں، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، آپ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ کیسے کیسے لوگ تھیلوں میں لے کر پیسے لے جا رہے ہوتے ہیں بینک میں جمع کرنے کے لیے، خدا نخواستہ ڈکیتی ہو جائے جان بھی چلی جاتی ہے، کوئی پڑ جائے تو جان بھی چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن بندے کے ہاتھ میں پیسے ہوں تو وہ کتنا اس کی نیند اڑ جاتی ہے، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، وہ چکنا ہو جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پاس ایمان کی دولت ہے، نیند اڑی کبھی؟ خوفزدہ کبھی ہوئے؟ چکنا ہوئے؟
یہ کیفیت کبھی پیدا ہوئی؟ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پورا قرآن و حدیث اس پر دلیل ہے. سنیے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو اسے حدیث حنظلہ کہتا ہوں. حضرت حنظلہ خود راوی ہیں اس حدیث کے، صحابی ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، جنت جہنم کی بات ساری حقیقتیں کھل کے سامنے، ایک کیفیت بنی. حنظلہ واپس گھر آتے ہیں، وہ کیفیت برقرار نہیں رہتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھی. پریشان ہو جاتے ہیں، پریشان ہو کے گھر سے باہر آ جاتے ہیں، پریشانی چہرے سے عیاں ہے. سامنے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، کہتے ہیں حنظلہ کیا ہوا؟ صحابہ کی پریشانی. حنظلہ جواب کیا دیتے ہیں؟ کہا نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. ارے بھائی یہ کیا بات کر رہے ہو کہ حنظلہ منافق ہو گیا؟ کہا ہاں حنظلہ منافق ہو گیا. جو کیفیت میری رسول اللہ کی مجلس میں رہتی ہے وہ میں گھر گیا ہوں تو نہیں رہتی، وہ میں باہر نکلتا ہوں تو نہیں رہتی. ابو بکر صدیق سوچ میں پڑ گئے، کہا ہاں بھائی یہ تو میرے ساتھ بھی ہے، آ جاؤ رسول اللہ کے پاس چلتے ہیں. دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر خدمت ہوئے. چونکہ حنظلہ ہی ابو بکر پیچھے ہی رہے احتراماً، حنظلہ نے آگے بڑھ کے سوال کیا، یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا ہے. کتنی بڑی بات ہے. یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. آج ان صحابہ پر فتوے لگ رہے ہیں. میرے باپ کو کوئی گالی دے، میری ماں کو گالی دے، مجھے آرام نہیں آتا. اور صحابہ پر فتوے لگ رہے ہیں، پوری قوم ستو پی کے سوئی ہوئی ہے کہ یا رسول اللہ حنظلہ منافق ہو گیا. انہوں نے فرمایا بھائی کیا ہوا، بات تو کرو. کہ یا رسول اللہ آپ کی مجلس میں جو ہماری کیفیت رہتی ہے وہ باہر نہیں رہتی. یہ میں آپ کو پورے حدیث کا مضمون سنا رہا ہوں کیونکہ وقت بھی ویسے کم ہے اور مضمون ہی میں نے آپ کو سنانا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میری مجلس میں جو تمہاری کیفیت ہوتی ہے وہی کیفیت باہر بھی برقرار رہے تو قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد الرسول اللہ کی جان ہے، بستروں میں آ کے فرشتے تم سے ہاتھ ملانے لگے ہیں، فخر کرنے لگے ہیں، راستہ روک کے تم سے مصافحہ کرنے لگے ہیں. حنظلہ یہ کیفیت تو کبھی کبھار ہوا کرتی ہے. تسلی دی، حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھار ہوا کرتی. میں اب یہ کہہ رہا تھا نا کبھی کبھی آپ نماز پڑھتے ہیں مزہ آتا ہے، بیٹھتے ہیں آپ کو باہر نکلنے کا جی نہیں چاہتا. کہا حنظلہ یہ کیفیت کبھی کبھار ہوا کرتی. مطلب یہی تھا ہر وقت یہ کیفیت ہو تو آزمائش ہی ختم ہو گئی. یہ تو کیفیت کبھی کبھار ہوتی ہے، بس ایک روشنی آتی ہے، اس روشنی کو محفوظ رکھنا کرنا میرا اور آپ کا کام ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو حنظلہ اور ابو بکر کے ایمان پہ شک کرے وہ خود سب سے بڑا بے ایمان ہے. لیکن حنظلہ اور ابو بکر کی کیفیت پیدا کب ہوتی ہے؟ یہ جو حنظلہ کہتے ہیں نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. یاد رکھیے ایمان سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے، اور جس کو اس حقیقت کا احساس ہو جائے اور جس خوش نصیب کو اس حقیقت کا ادراک ہو جائے اس کی کیفیت حنظلہ والی کیفیت ہوتی ہے، اس کی کیفیت ابو بکر والی کیفیت ہوتی ہے. وہ چکنا ہو جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما، وہ خوفزدہ ہو جاتا ہے، اس کی نیندیں اڑ جاتی ہیں، وہ اپنے ایمان کی سلامتی مانگتا ہے، اللہ سے بھی اور معاشرے سے بھی اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے معاشرے کی برائیوں سے. وہ چکنا ہو کے اپنی زندگی گزارتا ہے، وہ ایسے ویسے زندگی نہیں گزارتا. لا الہ الا اللہ ایک ہوب سے دل میں اٹھتی ہے، ایک درد سا دل میں ہوتا ہے، میں رات میں اٹھ اٹھ روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. پھر بندہ اٹھتا ہے، آدھی رات میں اٹھتا ہے، سب سو رہے ہوتے ہیں، اب تو گرمیاں آ رہی ہیں، سردی ہوتی ہے، وہ گیزر کا پانی بھی نہیں ہے، گیس بھی گئی ہوئی ہے، پھر بھی بندہ اٹھتا ہے، اللہ کے حضور دوگانہ نماز پڑھتا ہے. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے. ایمان اس کے بغیر بنتا نہیں حضرات محترم، نہیں بنتا اس کے بغیر.
جب تک میں اور آپ چکنا نہ ہو جائے. مادی دولت اس پر تو جو حملہ ہوتا ہے وہ محسوس ہوتا ہے, سب کو نظر آتا ہے. مادی دولت اس پہ حملہ ہو جائے تو بچانے کے لیے ریاست بھی آتی ہے, سیاست بھی آتی ہے, سب آ جاتے ہیں. لیکن ایمان کی دولت پر ہمیشہ حملہ اکثر غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے. اور ایمان کی دولت پر حملہ ہو جائے بچانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا, بلکہ بندہ بڑا لبرل, بڑا براڈ مائنڈڈ ہو جاتا ہے, زمانے کے ساتھ چلنے والا ہو جاتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مادی دولت پر حملہ نظر آتا ہے, ایمان کی دولت پہ تو حملہ نظر بھی نہیں آتا بھائی, وہ غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے. تو چکنا ہونے کی زیادہ ضرورت کہاں ہے, خوف زدہ ہونے کی زیادہ ضرورت کہاں ہے, نیند کہاں زیادہ اڑنی چاہیے. عمر بن عبدالعزیز ہیں, بیوی دیکھتی ہے کہ بستر پہ نہیں ہے, دیکھتے ہیں تو مصلے پر ہے, رو رہے ہیں. کہ کیا ہوا؟ کہا بس اس احساس نے مجھے مصلے پر کھڑا کر دیا کہ یہ رعایا کل اللہ کے ہاں سوال کرے گی تو میں جواب کیا دوں گا. جس کو یہ اس حقیقت کا ادراک ہو جائے کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے, حنظلہ کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کو ڈر لگا رہتا کہیں میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا. اور یہی ایمان کی علامت ہے کہ مجھے اور آپ کو ڈر لگا رہے, دڑکا لگا رہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. یہ ایمان کی علامت ہے, یہ سب سے بڑی علامت ہے. اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو پھیرنے والے اللہ میرا دل اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھنا. کتنی بڑی بات ہے یہ ہے احساس. اللہ اکبر. دیمک کتابوں کو کھا جاتی ہے, گن غلے کو کھا جاتا ہے, بیماری صحت کو کھا جاتی ہے, اندر کی منافقت قول و فعل کا تضاد ایمان کو کھا جاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ ایمان کو کھا جاتا ہے. حدیث میں ہے کہ مومن گناہوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے, وہ اپنے گناہوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ گویا وہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, ہر آن دڑکا لگا رہتا ہے کہ یہ پہاڑی اس کے اوپر کہیں گر نہ جائے. اور بدکار انسان اپنے گناہوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ مکھی آ کے ناک پہ بیٹھ گئی, ہاتھ کے اشارے سے اڑا دے. بس آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم بدکاروں کی صف میں ہیں کہ مومن کی صف میں ہیں. حدیث میں ہے مومن تو وہ ہے جو اپنے گناہوں کو اس نظر سے دیکھے کہ وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے, ہر آن دڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ابھی گرے یہ پہاڑ, ابھی گرے. اللہ آپ کو ایسے سفر سے بچائے جہاں کوئی ایسا ایڈونچر ہو, کوئی ایسی بات ہو کہ آپ کو پتہ چلے لینڈ سلائڈنگ ہونے لگی, واقعی بندے کی جان نکل جاتی ہے. یہ گزشتہ جولائی میں اپنے آبائی علاقے گیا, گلگت جانے کا اتفاق ہوا فیملی کے ساتھ. راستے میں تو اپنی گاڑی گئے اور راستہ بلاک تھا. ادھر سے میرے برادر نسبتی لینے آئے ہوئے تھے, وہ جہاں لینڈ سلائڈنگ تھی اس کو کراس کر کے. اب مجھے شرم آئی کہ جانا ہی جانا. بہرحال بیوقوفی میں نے کی, بچوں کو ساتھ لیا اور لینڈ سلائڈنگ ہے اور لکھا بھی ہوا ہے خطرناک ترین ایریا. اب میرے لیے کوئی صورت نہیں تھی لیکن بس گئے. ہاں نیچے دریا ہے, اوپر ساتھ کوئی بس اب وہ وقت نہیں میں کیا بتاؤں, لیکن صرف بتانے کا مطلب یہ ہے اوپر سے پہاڑ سے مٹی کے ذرات گر رہے تھے جو میرے بازو کو بھی آ کے لگے. یقین کریں یہ حالت تھی. میں کہ یا اللہ خدا نخواستہ ابھی ایک تودہ گرا تو میرا نشان ہی نہیں ملے گا. اس سے کہیں بڑا احساس گناہوں کے بارے میں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن اپنے گناہوں کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہوا ہے گویا, اور ابھی پہاڑ گرے, ابھی گرے, اس کا نشان نہ ملے. اور بدکار آدمی اس طرح کس طرح دیکھتا ہے اپنے گناہوں کو, ناک پہ مکھی بیٹھی, ہاتھ کے اشارے سے اڑا دی. حضرات محترم, مجھے اور آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میرا اور آپ کا بدترین دشمن کون ہے. کیا میری بیوی مجھے اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت دیتی ہے؟ والدین دیتے ہیں؟ کیا میں اولاد کی وجہ سے کرپشن تو نہیں کر رہا؟ کیا میں اپنے دوستوں کی وجہ سے نماز کو تو نہیں چھوڑ رہا؟ اگر ایسا ہے تو پھر یہ سارے دشمن ہیں, نہیں تو یہ سارے اپنے ہیں. لیکن دشمنی کا مطلب یہ نہیں ڈنڈا سوٹا ہاتھ میں لے لیں, محنت کریں, دعوت کا میدان کھولا.
اور سب سے بڑا دشمن میرا اور آپ کا، میں اور آپ خود ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا جب شیطان کو لوگ پڑ جائیں گے نا، تو جہنم کے سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے ملامت نہ کرو، میں نے تو تمہیں سبز باغ دکھائے تھے، تم نے مان لیا، میں نے وما کان علی علیکم من سلطان، میرا تم پر کوئی جبر تو نہیں تھا، ہاں الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، میں نے تمہیں سبز باغ دکھا دے، تم نے مان لیا۔ تو سب سے بڑا دشمن میرا اور آپ کا، میرا معاشرہ بعد میں ہے، میرا ماحول بعد میں ہے، اگر میرے میاں، اگر میری بیوی، اگر میرے بچے دین پہ نہیں وہ بعد میں ہیں، اگر میرے دوست دین پہ نہیں ہیں وہ بعد میں ہیں۔ سب سے بڑا دشمن میرا اور آپ کا، میں اور آپ خود ہیں۔ وقت نہیں، میں اسی کو آگے لے کے چلتا، انشاءاللہ اگلی نشست میں اس پہ مزید بات ہوگی۔ اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔